دو گروہ سب سے پہلے پاکستان میں پیدا ہوئے جنہوں نے مسلحانہ دہشت گردی شروع کی. ایک MQM اور دوسری سپاہی صحابہ نام کی دہشت گرد تنظیم بنی. پھر اس کے پیٹ سے اور اس کے بچے پیدا ہوئے اور سب سے خونخوار بچہ اس کا لشکر جھنگوی اور پھر متعدد پیدا ہوتے ہیں. جو ہی حملہ ہوا پاکستان کی سوشل میڈیا میں فوراً ایک اس کا رد عمل ظاہر ہوا, طوفان اٹھا اور پاکستان نے اس کو فوراً ریئیکشن دکھا کے ایران کے ایک علاقے میں جوابی کارروائی کی, میزائل مارے اور ڈرون مارے اور اس طرح سے حساب برابر کر دیا. اپنے گمان کے مطابق کہ خفت مٹا دی, یا وہ جو سبکی پاکستان کی ہو رہی تھی اس کو احساس کو ختم کر دیا. یہ بھی ایک غلطی تھی, یہ عجولانہ کام, جلد بازی کا کام ایک پڑوسی ملک کے ساتھ اس عجلت میں یہ بھی نہیں ہے, اس سے میچورٹی ظاہر نہیں ہوتی. اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین و ناظرین, جیسا کہ گزشتہ ہفتہ کے اندر ایران اور پاکستان کی آپس میں جو ایک جھڑپ ہوئی, یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں تھی. یہ کچھ دن قبل بھی بارڈر پہ انہوں نے حملہ کیا اور فوجیوں میں جھڑپ ہوئی. 2023 میں بھی اسی طرح ایران نے حملہ کیا, 2017 میں بھی حملہ کیا. اس طرح کے حملے ایران وقتاً فوقتاً کرتا رہتا ہے. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ جو ایک کیفیت بنی ہوئی تھی وہ ایران نے خود ہی وہ اس بات کو سمجھ گیا کہ اس نے بہت بڑی غلطی کی ہے. تو اچھا ہوا کہ بڑا جلدی سمجھ گیا کہ یہ عراق, ایران, شام, لبنان نہیں ہے بلکہ یہ پاکستان ہے. اگر ہم زیادہ چھیڑ چھاڑی کریں گے تو یقیناً ایسا جواب آ سکتا ہے کہ جو ہمارے لیے کافی مشکلات کا ذریعہ بنے. تو اچھا ہوا کہ ٹینشن ایک ختم ہوئی. ملکوں کو آپس میں, چاہے وہ کوئی بھی ملک ہو, انڈیا ہو, ایران ہو یا کوئی بھی ملک ہو, اس کے ساتھ پاکستان کو اچھے تعلقات سے بحیثیت ایک ملک وہ برابری کی بنیاد پر اچھے تعلقات رکھنے چاہیے. لیکن یہ جو ایران اور پاکستان کا ایک معاملہ ہوا, اس سے ہمیں ایک چیز ضرور سبق حاصل کرنی چاہیے. ہمارے اداروں کو, فوج کو اور پاکستان میں رہنے والے بسنے والے ہر انسان کو یہ بات ضرور سوچنی چاہیے, محب وطن پاکستانی کو, کہ جب ایران اور پاکستان آمنے سامنے ہوا اور جھڑپ ہوئی تو اس میں کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے پاکستان کے خلاف بیانیہ بنایا اور پاکستان اور پاکستانی افواج کے خلاف انہوں نے زہر اگلنا شروع کیا, جس سے ہمیں یہ دیکھنے میں, یہ سمجھنے میں ذرا بھی مشکل دشواری نہیں ہوتی کہ یہ لوگ پاکستان میں بیٹھے ہوئے, کھاتے پاکستان کا, پیتے پاکستان کا, رہتے پاکستان میں, لیکن ان کے مفادات کہیں اور جڑے ہوئے ہیں اور یہ ایران کی بولی بولنے لگے. بھلا ان سے کوئی پوچھے کہ تم یہاں رہتے, سہتے, کھاتے, پیتے, اچانک ہی تم ایران کی بولی کیوں بولنے لگ گئے, تو آپ کو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ واضح ہوتی چلی جائیں گی اگر کبھی آپ اس عنوان پر سوچیں. جواد نقوی ایک شیعہ رافضی ہے, لاہور میں بڑا ادارہ چلاتا ہے اور اس میں وہ علماء کو, دیگر مکاتب کے علماء کو جمع کرتا ہے اور اتحاد کے عنوان پر وہ بڑی کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح سے مسلمانوں کو گمراہ کر کے, مسلمانوں کے علماء کو گمراہ کر کے وہ اپنے قریب کرے اور پھر اس سے وہ اپنے مقاصد, مذموم مقاصد جو ہے وہ حاصل کر سکے. اب اس شیعہ رافضی جو یہ نقوی ہے, جواد نقوی, اس کو بڑا معتدل سمجھا جاتا ہے شیعوں کے اندر, اور سنی ہمارے بھولے بھالے وہ بھی اکثریت اس کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں. چند دن قبل ایک میری گفتگو ہوئی ایک سنی بریلوی سے, تو وہ یہ کہنے لگا کہ جناب جواد نقوی جو ہے وہ آپ دیکھیں, اگر آپ شیعہ کو مسلمان نہیں مانتے تو آپ جواد نقوی کو دیکھیں, وہ کیسی خوبصورت گفتگو کرتا ہے, وہ تو اتحاد کی بات کرتا ہے, وہ تو صحابہ کی بات کرتا ہے. لیکن ظاہر ہے اصل حقیقت وہی لوگ جان سکتے ہیں کہ جو ان کے گمراہ کن عقائد سے واقف ہیں, ان کی کتابوں سے واقف ہیں, ان کی چالوں سے واقف ہیں. وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کون سا روپ دھار کے اور کون سا نیا طریقہ استعمال کر کے یہ مسلمانوں کو بہکانے کے لیے یا مسلمانوں کی پیٹھ میں خنجر گھونپنے کے لیے یہ نیا طریقہ آزما رہے ہیں. تو اب اس نے اس موقع کو, اس شخص نے بھی جس کو اتنا معتدل سمجھا جاتا ہے, اس نے بھی اس موقع کو جانے نہیں دیا. اس نے بھی اس موقع پر پاکستان اور پاکستانی افواج کے خلاف وہ حرزہ افزائی کی ہے کہ آپ سوچ سکتے ہیں. میں چند اس کی ویڈیوز کے چھوٹے چھوٹے کلپ آپ کے سامنے چلاؤں گا اور اس پر پھر ہم ترتیب کے ساتھ بات کریں گے. پہلا کلپ آپ یہاں سماعت کیجیے. پاکستان میں دہشت گردوں کی موجودگی ہے جو ایران کے خلاف مسلسل استعمال ہوتے رہے اور انہوں نے پاکستان کی سرزمین کو استعمال کیا ہے. یہ پرانا موضوع ہے, نیا نہیں کہ آج یہ دہشت گرد پاکستان میں آئے ہیں. کئی سالوں سے انہوں نے پاکستان کو اپنی پناہ گاہ بنایا ہوا ہے اور مسلسل ایران کے اوپر حملہ آور ہوتے رہے ہیں. اس کی ایک تاریخ ہے بڑی, بہت دور نہیں ہے, انہیں قریب کے سالوں میں, یعنی 15-20 سال گزشتہ اگر ہم دیکھیں تو یہ دہشت گردی ایران کے خلاف پاکستان سے شروع ہوئی. اب یہ آپ نے سماعت کیا, یہ کہہ رہا ہے کہ ایران نے جو حملہ کیا ہے وہ جو ہے پاکستان سے دہشت گردی ہوتی ہے اور پاکستان سے جو دہشت گردی ایران کے خلاف ہوتی ہے, تو ایران نے وہ حملہ دہشت گردوں پر کیا, وہ پاکستان کے کسی شہری یا پاک فوج پہ نہیں کیا. حالانکہ یہ خود اس بات کو جانتا ہے کہ پچھلے دنوں میں بارڈر کے اوپر اس نے اسی طرح جھڑپ کی اور جس میں فوج کے لوگ جو ہے وہ شہید ہوئے. اسی طرح 2023 کے اندر اس نے کیا, پھر 2017 میں کیا, اور اس طرح کے واقعات وہ ہمیشہ سے کرتا چلا آ رہا ہے اور کر رہا ہے. اور جس دن اس نے پاکستان میں کیا, اسی دن اس نے عراق کے اندر, اسی دن اس نے شام کے اندر بھی اس طرح کے حملے کیے اور وہ اپنی ایک دھاگ بٹھانا چاہتا ہے. لیکن یہ شیعہ منافق رافضی پاکستان میں کھا کے, یہاں پہ پل کے, یہاں پہ رہ کر, لیکن ان کی ڈوریں کہیں اور سہلتی ہیں. ایران ان کی ڈور کھینچتا ہے, ان کو سالانہ ٹاسک دیتا ہے جس کی بنیاد پر یہ
آ کر یہاں پر اپنے ان ٹاسک کو پورا کرتے ہیں اور پھر سال بھر کے بعد یہ ایران کا دورہ کر کے وہاں پہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے کیا کارکردگی ایک سال کے اندر کی. اب یہ یہاں پاکستان کو ہونا تو یہ چاہیے تھا, یہ کہتا کہ پاکستان کے خلاف جو ایران نے حملہ کیا ہے یہ بہت غلط کیا ہے, ایران کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اگر کوئی ایسا واقعہ ہوا بھی, اگر یہاں دہشت گرد تھے بھی, تو ایران کو چاہیے, ملک ظاہر آپس میں سفارتکاری ہوتی ہے, آپس میں معاملات ہوتے ہیں, تو ایران کو چاہیے تھا کہ وہ پاکستان سے بات کرتا اور پھر بات کر کے پاکستانی خود اگر وہ کوئی دہشت گرد تھے تو ان کو پکڑتے اور ان کے حوالے کرتے, یا جیسے بھی وہ اپنی پالیسی کے مطابق ان کو سزا دیتے. تو بہرحال تمہیں اس کی چیز کی کیا ضرورت تھی کہ تم رات کو جو ہے وہ اندھیرے میں آ کر یہاں میزائل مارتے ہو اور ایک پاکستانی حدود کو, اس کے سرحدوں کے جو ہے اس کو پامال کرتے ہو اور پھر اندر گھس جاتے ہو. کوئی ملک بھی اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا. لیکن یہاں پر اس شخص کی منافقت دیکھیے کہ اس کو چاہیے تھا کہ یہ اس طرح سے بات کرتا اور اس بات کی مذمت کرتا کہ ایران نے جو کام کیا ہے یہ بالکل غلط کیا, سراسر یہ ناجائز کام کیا ہے. اس طرح تو کوئی ملک بھی ایک دوسرے کے خلاف ایسا نہیں کرتا. لیکن یہ کیا کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں پہلے بھی ایسا ہوتا رہا. یہ یہاں یہ بتانا چاہتا ہے, یہ بھی اور اس جیسے اور سارے رافضی شیعہ وہ یہی رٹ لگا رہے ہیں کہ یہ کوئی پاکستان میں پہلی دفعہ تو نہیں ہوا, امریکہ بھی ڈرون کرتا رہا ہے تو لہٰذا ہم نے کر دیا تو کون سی بات ہے. اب یہ تو دلیل نہیں ہے کہ امریکہ اگر کرتا رہا ہے, امریکہ کہ جو کام امریکہ کرتا ہے وہ تمہارے لیے جائز ہو جائیں گے, وہ تمہارے لیے درست ہو جائیں گے. کہ کوئی بھی ملک اٹھ کے آئے اور آ کر پاکستان پہ حملہ کر دے اور کہے کہ وہ امریکہ جو ڈرون کرتا رہا ہے, وہ بھائی امریکہ اگر کرتا رہا ہے وہ بھی غلط تھا, لیکن تمہیں تو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ تم بھی کرو. تو یہ بحیثیت ایک پاکستانی, اگر یہ پاکستانی ہوتا اور اگر یہ پاکستانی ہے, اس کا دل دماغ وہ پاکستان میں دھڑکتا, تو یہ کہتا کہ غلط ہوا ہے, امریکہ بھی غلط کرتا رہا, لیکن یہ ایران نے غلط کام کیا ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اور پھر جوابی کارروائی میں جو ان کے ساتھ ظاہر جواب تو دینا تھا, جواب دیا ہے, تو یہ جوابی کارروائی بالکل درست ہے. یہ اصل ایک پاکستانی محب وطن کا, پاکستانی کا کمنٹس اس پہ ہونا چاہیے تھا. افغانستان میں مسلح جنگ تھی اور اس میں پاکستانی ملوث ہوئے تو پاکستانیوں کو تربیت دی گئی, ان کو افغان جنگ میں بھیجا گیا. بہت بڑی جمعیت نے جا کر افغان جنگ میں پاکستانیوں نے حصہ لیا. پھر یہ واپس آئے, کچھ مارے گئے, کچھ واپس آئے. جو واپس آئے انہوں نے دہشت گردی پاکستان میں شروع کر دی. جو مذہبی گروہ تھے, سب سے پہلے انہوں نے شیعہ کشی شروع کی. دو گروہ سب سے پہلے پاکستان میں پیدا ہوئے جنہوں نے مسلحانہ دہشت گردی شروع کی. ایک MQM بنی, مہاجر قومی موومنٹ الطاف حسین کی سربراہی میں کراچی کے اندر, جنہوں نے قتل عام کیا. اور دوسری سپاہی صحابہ نام کی دہشت گرد تنظیم بنی. پھر اس کے پیٹ سے اور اس کے بچے پیدا ہوئے اور سب سے خونخوار بچہ اس کا لشکر جھنگوی, اور پھر متعدد پیدا ہوتے گئے. اب اگلی ایک یہ بات کرتا ہے کہ افغان جنگ جو ہوئی ہے, افغانستان میں جو روس کے خلاف جنگ ہوئی ہے, پاکستانی مجاہدین وہاں پہ گئے ہیں, اور پھر وہ جو وہاں سے واپس آئے ہیں جنگ کر کے, تو انہوں نے آ کر یہاں پر ایک شوکیہ جو ہے انہوں نے دہشت گردی کا آغاز کیا اور انہوں نے شیعہ کو مارنا شروع کیا. اور ایک جماعت وہ بنی, وہ MQM, اور دوسری سپاہی صحابہ تھی. حالانکہ MQM کی تاریخ میں نہیں جانتا کیسے بنی, کیوں بنی, لیکن بہرحال سپاہی صحابہ کے متعلق یہ بات کون نہیں جانتا کہ جب 80 کی دہائی میں انہی ایرانیوں نے ایرانی انقلاب برپا کیا, وہاں سے ایک جمہوری حکومت کو ختم کر کے ایک اسلام کے نام پر ایک دہشت گردانہ کارروائیاں کرتے ہوئے ایک حکومت وہاں پہ بنائی جس کو انہوں نے اسلامی انقلاب کا نام دیا. اس کے بعد انہوں نے ایسی حرکتیں کی, ایسا لٹریچر چھاپا, اور پھر یہ ان کا جو اگلا ٹارگٹ تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان میں نفاذ فقہ جعفریہ, یہاں پر انہوں نے باقاعدہ تحریک شروع کی, تحریک نفاذ فقہ جعفریہ, کہ پاکستان کو ہم ایک سنی جو اسٹیٹ ہے ہم اس کو شیعہ اسٹیٹ بنائیں گے اور اس کو اندر نفاذ فقہ جعفریہ کریں گے. تو پھر انہوں نے اس طرح کے لٹریچر جس میں صحابہ کی گستاخیاں, انبیاء اکرام علیہ السلام کی گستاخیاں, اہل بیت اطہار کی گستاخیاں, جب یہ معاملہ شروع ہوا تو پھر ان کو ظاہر ہے صحابہ اکرام کوئی لاوارث تو نہیں ہے, اہل سنت والجماعت تمام طبقات صحابہ پر, اہل بیت اطہار پر, قرآن و سنت پر اپنی جان نشاور کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں. جب انہوں نے صحابت پہ تبرہ کا سلسلہ شروع کیا 1980 کے بعد, تو پھر جوابی کارروائی ان کے لیے آئی جب, تو پھر انہوں نے کہا جی دہشت گردی ہوگی, ہمیں تو مارا جا رہا ہے, تم صحابہ کو گالیاں دو گے تو تمہارے گلوں میں ہم ہار ڈالیں گے, ظاہر ہے تمہیں کوئی پکڑے گا وہیں پہ دو چار گھسونے مارے گا, تو پھر تم رونا پیٹنا شروع کر دو, جی یہ تو دہشت گردی ہو رہی ہے. تو کیا یہ دہشت گردی نہیں ہے کہ اول مومن خلیفہ بلافصل ابو بکر صدیق کی تکفیر کر رہے ہو؟ یہ تکفیریت نہیں ہے جس تکفیریت کی تم نے آغاز اور بنیاد ڈالی ہے, اب اس کو بھگت رہے ہو. اب پھر شور شرابہ کیوں کہ دہشت گردی ہو رہی ہے, جبکہ تم اس بات کو بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہو کہ امریکہ کے ساتھ مل کر تم نے عراق میں کیا کیا. امریکہ کے ساتھ مل کر, جس کو تم کہتے ہو کہ ہم تو امریکہ کے خلاف جو ہے ایران بڑا ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے, اور امریکہ اور ایران آپس میں دشمن ہے, اور پاکستان اور امریکہ جو ہے وہ دوست ہیں, تو اس لیے تمہیں اس بات کا پتہ ہے, تم خود اس بات کو جانتے ہو کہ ایران نے امریکہ کے ساتھ مل کر عراق کا کیا حال کیا, پھر ایران نے امریکہ کے ساتھ مل کر شام میں کیا حالت کی, یمن میں کیا کیا, پھر تم نے امریکہ کے ساتھ ایران نے مل کر لبنان میں کیا کیا, پھر اسی طرح فلسطین میں بھی کیا معاملات تم نے شروع کیے, اور کر کے پھر تم پیچھے سے ہٹ گئے. تو بھی تھوڑی سی بھی تاریخ سے واقفیت رکھتے ہیں, جو خبریں دیکھتے سنتے جانتے ہیں پچھلے چند سالوں میں انہوں نے دیکھا ہوگا, اور شام, عراق, لبنان اور فلسطین کے واقعات سے جو ہے آشنا ہیں, وہ خوب جانتے ہیں کہ ایران کن لوگوں کی امریکہ کن کی سرپرستی کرتا ہے, اور امریکہ سے سب سے زیادہ فائدہ کس نے اٹھایا ہے. کیا امریکہ کے ساتھ مل کر انہوں نے شام میں دہشت گردی نہیں کی اور پھر شام میں اپنی حکومت نہیں بنائی؟ کیا انہوں نے امریکہ کے ساتھ مل کر عراق کے اندر تباہی کرنے کے بعد عراق میں اپنی حکومت نہیں بنائی؟ کیا انہوں نے امریکہ کے ساتھ مل کر ایرانیوں نے وہ لبنان کے اندر
کیا کچھ نہیں کیا، ظلم زیادتیاں نہیں کی، اور پھر وہاں پر اپنی حکومت بنانے کے لیے تگ و دو نہیں کی. پھر اسی طرح اب یہ فلسطین میں جو معاملہ ہے، یہ اگرچہ امریکہ اور اسرائیل کر رہا ہے، لیکن یقین جانے کہ آج اگر وہاں سے حکومت ختم ہوتی ہے اور وہاں سے اللہ نہ کرے یہ حماس والا معاملہ اگر ختم ہو جاتا ہے، جو ختم نہیں ہوگا، تو یہ لوگ یہ فلسطین میں وہاں حکومت یہ بنائیں گے. یہ جس جگہ جس مسلمان ملک کا بیڑا غرق ہوا ہے، وہاں امریکہ اگرچہ سامنے آیا ہے، لیکن اس کے بینیفیشری جو ہیں، جنہوں نے سب سے زیادہ فائدہ اٹھایا، وہ یہ ایرانی ہیں. انہوں نے وہاں جا کے اپنی حکومتیں بنائی ہیں اور کام کاروائی امریکہ ڈالتا رہا، یہ ساتھ ملوث رہے اور پھر انہی کو اس کا فائدہ حاصل ہوا. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی امریکہ دہشت گردوں کو ایران کے خلاف جو ہے وہ سپورٹ کرتا ہے. ایسا نہیں ہے. پوری دنیا جانتی ہے کہ شام، عراق اور لبنان اور اسی طرح فلسطین اور دیگر ممالک کے اندر امریکہ نے ان کا ساتھ دے کر کیا کچھ نہیں کیا، اور یہ امریکہ کے ساتھ ملوث رہے، اور اب یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ امریکہ کے سب سے بڑے مخالف ہیں. پھر اگلی بات یہ یہاں کہتا ہے، اور امریکہ کے لیے ایک دشمن سمجھا جانے لگا، باغی امریکہ کا سمجھا جانے لگا، جس کے اثرات پاکستان پر بھی پڑے. ظاہر پاکستان امریکہ کا دوست ملک تھا، پاکستان اور امریکہ اور ایران امریکہ کا دشمن ملک تھا. تو امریکہ کے دوست اور دشمن میں اب پہلے جیسی اس طرح آئیڈیل صورتحال نہیں رہی، لیکن پھر بھی اس ماضی کی وجہ سے اور بہت سارے اشتراکات کی وجہ سے یہ تعلق قائم رہا. ایران کا جو انقلاب سے قبل وہ شہنشاہ تھا، وہ امریکہ کا بہت قریبی تھا، امریکہ کا وہ موہرا تھا، اور پاکستان جو وہ ایک بلاک تھا، اس بلاک کا ایک رکن تھا، اور ان کی آپس میں بڑی محبت تھی. یہ بتانا چاہتا ہے کہ پاکستان وہ ایران کا یہ بتانا چاہتا ہے کہ جو پاکستان ہے وہ امریکہ کا ایجنٹ ہے، امریکہ کا ایک موہرا ہے. ایران انقلاب سے قبل موہرا تھا، تو یہ امریکہ کے لیے کام کرتا ہے، جبکہ ایران جو ہے وہ امریکہ کے بڑے خلاف ہے. حالانکہ یہ بات تو شام، عراق، لبنان، یہاں کو اگر آپ دیکھیں، امریکہ نے جو جنگیں کی اور ان کو ساتھ میں لا کے اور پھر وہاں سے فائدہ کس نے اٹھایا، یہ دیکھ کے ہر بندہ یہ جان سکتا ہے کہ امریکہ سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے والا یہی ایران خود ہے. اور پھر سب سے زیادہ یہودی اس وقت جو بستے ہیں وہ ایران کے اندر بس رہے ہیں. تو یہودیوں کو فائدہ دینے والا، یہ اصل میں ابن سبا کی اولادیں، یہ خود یہودیوں کی اولادیں ہیں یہ ایرانی. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ یہودیوں کو برا سمجھیں گے یا وہ اپنے آپ سے دور کریں گے یا ان سے دشمنی مول لیں گے؟ یہ آپس میں ایک ہیں، یہ آپس میں بھائی ہیں. اور جیسے کہا نا، الکفر ملت واحدہ، کفر ایک ملت واحدہ ہے، یہ ایک ملت واحدہ ہے. یہ مسلمانوں کے کبھی نہیں ہو سکتے، یہ اسلام کے کبھی نہیں ہو سکتے، یہ نہ کبھی پاکستان کے ہو سکتے ہیں. یہ الکفر ملت واحدہ، یہ ایک ملت واحدہ ہے، اور مسلمان ایک ملت واحدہ ہے. کسی بھی صورت میں یہ کفر کبھی بھی اسلام کے لیے مخلص نہیں ہو سکتا. تو یہ ایرانی یہاں پہ شیعہ چاہے جتنا بھی یہاں کھائیں، یہاں پئیں، یہاں رہیں، ان کے دل پھر بھی اپنے کفر ملت کفریہ ایران کے ساتھ ہی دھڑکتے ہیں اور دھڑکتے رہیں گے. تو اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ان لوگوں کو پاکستان میں رکھنا پاکستان کی سلامتی، امن، امان، تحفظ کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. کل نہ کرے آئندہ وقت میں اگر ایران اور پاکستان کی آپس میں کوئی لڑائی ہو جاتی ہے تو یہ اندر سے پاکستان کو کھوکھلا کریں گے، اور یہ اندر سے فوج پہ گولیاں چلائیں گے، اندر سے عوام پہ گولیاں چلائیں گے، اور پاکستان کو اندر سے کھوکھلا کریں گے. ہر ایمان بگاڑا جو پاکستان کے اندر چپے چپے پہ موجود ہے، وہ اسلحے کا ایک ڈپو ہے. آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ مفتی تقی عثمانی صاحب، جن کو کسی سے کوئی جن سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے، چلو ہم سے اگر تکلیف ہو تو سمجھ آتی ہے، لیکن مفتی تقی عثمانی صاحب ایک علمی شخصیت ہیں، درس و تدریس کا معاملہ ہے، ان سے ان کو اتنی تکلیف کہ وہ جو پیچھے ان پر قاتلانہ حملہ ہوا، اس کے جو ملزم اور مجرم پکڑے گئے، ان کا تعلق ایران سے. 2 دن قبل جو ہے وہ رپورٹ جاری ہوئی، وہ باقاعدہ ایران سے آئے تھے، ایران کے تربیت یافتہ تھے. اب یہ لوگ وہاں سے آتے ہیں، بڑے بڑے علماء، مفتی شامزئی صاحب، نظام الدین شامزئی صاحب، یوسف لدھیانوی صاحب، اسی طرح اور مفتی حسن جان صاحب، اور بے شمار علماء اکرام جو درس و تدریس سے تعلق رکھتے تھے، جو ان کے لیے کوئی خطرناک بھی نہیں تھے، لیکن ایز اے سنی وہ ایک عالم دین تھے، ان کا ایک مقام تھا. تو انہوں نے دہشت گردانہ کارروائیاں کر کے ایسے علماء کو شہید کیا. مولانا اسلم شیخوپوری صاحب جو ویل چیئر پہ ہوتے تھے اور صرف قرآن کریم کی تفسیر پہ کام کرتے تھے، ان جیسی شخصیات کے بھی قتل کے اندر، شہادت میں یہ لوگ ملوث تھے، ایران کے لوگ ملوث تھے. اب ان سے کوئی پوچھے کہ تمہیں علماء کرام کو شہید کر کے کیا ملتا ہے، یقیناً انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، لیکن یہ وہ اپنی سنت کو پورا کر رہے ہیں. یہ مجوسی، یہ سبائی وہی سنت زندہ کر رہے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر کے ان مجوسیوں کو، ان ایرانیوں کو، سبائیوں کو کیا ملا تھا؟ کچھ نہیں ملا. دین ختم نہیں ہونا، مشن ختم نہیں ہونا، نظریہ ختم نہیں ہونا، قرآن و سنت اسی طرح چلتا رہنا ہے. لیکن ان کو کیا ملے گا؟ بس اپنے دل کی تسکین کے لیے یہ علماء کرام پر اندر سے حملے کر رہے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ جب تک یہ ایرانی اس ملک کے اندر ہیں تو یہ پاکستان کے اندرونی امن اور تحفظ اور سلامتی کے لیے شدید خطرہ ہیں. اس پر ہمیں آواز اٹھانی چاہیے کہ جس طرح افغانی باشندوں کو یہاں سے نکالا گیا، اسی طرح ایران کے ساتھ محبت رکھنے والے جن کے دل ایران کے لیے دھڑکتے ہیں، جب ایران اور پاکستان کا بھی معاملہ ہوا تو یہ ایران کے لیے بیانیے بنا رہے ہیں اور پاکستان کو اس میں جو ہے تانے دے رہے ہیں اور پاکستان پر وہ سارا ملبہ ڈال رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کو کڑی نگاہ میں رکھا جائے اور ایسے لوگوں کو ملک بدر کیا جائے. اور ایران میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے متعلق یہ جواد نقوی کہتا ہے کہ یہ پاکستان کر رہا ہے اور پاکستان سے لوگ کر رہے ہیں، اور اس لیے کر رہے ہیں کہ ایران امریکہ کا دشمن ہے اور پاکستان امریکہ کا دوست ہے. تو ظاہر ہے وہ امریکہ کا دوست ہے تو امریکہ کے ساتھ مل کے ایران پہ حملے کر رہا ہے، حملے کروا رہا ہے. یہ ظاہراً
واضح طور پر پاکستان اور پاکستانی فوج اور وطن عزیز پر کتنا بڑا الزام ہے کہ پاکستان کو یہ آنکھیں بند کر کے پاکستان کے اندر رہتے کھاتے پیتے سوتے اور کھلی فضاؤں میں زندگی گزارتے ہوئے اس کے باوجود یہ کہنا کہ پاکستان جو ہے وہ ایران میں دہشت گردی کر رہا ہے، یہ کتنا بڑا الزام ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس اتنی باتوں کے بعد اس جواد نقوی کو کھڑا کیا جائے جا کے عدالتوں میں، اور اس سے پوچھا جائے کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ آپ پاکستان پہ اتنا بڑا الزام لگا رہے ہو اور تم کہہ رہے ہو کہ پاکستان امریکہ کا دشمن ہے اور امریکہ کی شہ پر پاکستان ایران پہ حملے کر رہا ہے، حالانکہ یہ انتہائی غلط بات ہے۔ اب خود پاکستانی انٹیلیجنس اداروں نے یہ کہا کہ یہ جو BLA اور BLF اور اس طرح کی تنظیمیں جتنی بھی پاکستان کے اندر جتنی دہشت گردی ہوتی ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ وہ ایران سے لوگ آتے ہیں اور آ کر ہمارے علماء کرام کو شہید کر کے چلے جاتے ہیں۔ ابھی مولانا مسعود الرحمان عثمانی صاحب کو جو ان کی اسلام آباد میں شہادت ہوئی، اب جو قاتل پکڑے گئے وہ ایران سے آئے ہوئے تھے، اور اسی طرح جتنے بھی علماء کرام ہیں اور جتنے بھی جگہ پر دہشت گردیاں ہوتی ہیں وہاں پر آپ دیکھیں تو ایران ملوث ہوتا ہے۔ تو یہ نام دے رہے ہیں کہ ایران پر جو حملے ہو رہے ہیں وہ پاکستان کروا رہا ہے، جبکہ اس کا کوئی ثبوت ہے نہیں ہے۔ اس کو پکڑ کے کھڑا کیا جائے عدالت میں کہ یہ پاکستان اور پاکستانی افواج پر کتنا بڑا الزام لگا رہا ہے کہ پاکستان اور فوج جو ہے وہ ایران میں حملے کروا رہے ہیں کیونکہ یہ امریکہ کے دوست ہیں۔ یہ کتنا بڑا الزام ہے، جبکہ یہ پوری دنیا جانتی ہے کہ شام، عراق، لبنان، فلسطین میں انہوں نے امریکہ کے ساتھ مل کر ان اسلامی ملکوں کا کیا حال کیا، اور ان کی آگے کی پلاننگ کیا ہے کہ سارے اسلامی ملکوں میں قبضہ کرنا، اس میں اپنی شیعت اور رافضیت کو فروغ دینا اور قرآن و سنت کا خاتمہ کرنا۔ یہ ان کا مشن ہے جس کے لیے یہ اپنا کردار جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں، امریکہ کے ساتھ مل کر، اسرائیل کے ساتھ مل کر، اور یہ دوسرے ملکوں کو یہ تانے دیتے ہیں کہ وہ امریکہ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، وہ اسرائیل کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ اب یہ کتنی بڑی بدزبانی اور غلط بیانی اور جھوٹ ہے، اس جھوٹ کے بیانی پر اس شخص کا ضرور اس کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے اور اس سے سوال کیا جائے۔ پاکستان نے جو ہی حملہ ہوا، پاکستان کی سوشل میڈیا میں فوراً ایک اس کا رد عمل ظاہر ہوا، طوفان اٹھا، اور پاکستان نے اس کو فوراً ریئیکشن دکھا کے ایران کے علاقے میں جوابی کارروائی کی، میزائل مارے اور ڈرون مارے، اور اس طرح سے حساب برابر کر لیا اپنے گمان کے مطابق کہ خفت مٹا دی، یا وہ جو سبکی پاکستان کی ہو رہی تھی اس کو احساس کو ختم کر دیا۔ یہ بھی ایک غلطی تھی، یہ عجولانہ کام، جلد بازی کا کام ایک پڑوسی ملک کے ساتھ اس عجلت میں یہ بھی نہیں ہے، اس سے میچورٹی ظاہر نہیں ہوتی۔ یہ جو آخری بات اس نے کی کہ یہ سارا بیانیہ بنانے کے بعد، یہ ساری باتیں کرنے کے بعد اس نے کہا کہ پاکستان نے بہت جلد بازی کی ہے، اگر ایران نے حملہ کر بھی دیا تھا تو کیا ہو گیا، پاکستان نے فوراً جو ہے اتنی جلد بازی میں جا کر ان پہ حملہ کر دیا، حالانکہ 24 گھنٹے کا وقت گزر چکا تھا۔ ان سے جواب مانگا تھا کہ بھائی ہاں تم نے کیوں کیا، وہ بڑے فخر سے کہہ رہے ہیں ہاں ہم نے کیا ہے، اور اس پہ کوئی ان کو پریشانی نہیں ہے، ان پہ کوئی معذرت نہیں ہے، کوئی اس پہ وہ پریشان نہیں ہے، کوئی ان کی معذرت نہیں ہے، تو پھر کیا کیا جاتا؟ 24 گھنٹے کے بعد جب جواب دیا جاتا ہے تو یہ تو بالکل جلد بازی نہیں ہے، بلکہ پاکستان نے بڑا تحمل سے کام لیا، فوجی پاکستان نے بڑے تحمل سے باری سے کام لیا، سوچو بچار کے بعد 24 گھنٹے کے بعد جواب دیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 24 منٹ کے اندر جواب دیا جاتا، 24 سیکنڈ کے اندر، اس سے 24 گھنٹے تک ان کے جواب کا انتظار کیا، ان سے رابطہ قائم کیا۔ جب ان کی طرف سے باقاعدہ طور پر بدماشی سامنے آ رہی تھی تو اس بدماشی کو دیکھتے ہوئے پھر پاکستان نے 24 گھنٹے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ اگر ہم انہیں چھوڑ دیں گے تو یہ سلسلہ جس طرح اسے پچھلے سالوں سے جاری رکھے ہوئے ہیں یہ اس کو بڑھائیں گے، اور یہ سمجھیں گے کہ یہ بھی شام، عراق اور لبنان ہی ہے، جب دل چاہے اپنے وہ زنگ لگے ہوئے میزائل یہاں پھینک کر ضائع کر دیں، تو یہ تو ان کے لیے ایک مذاق بن جائے گا۔ تو پھر افواج پاکستان نے جو کام کیا ہے وہ زبردست کیا ہے، قابل تحسین ہے اور قابل فخر ہے، اور نہایت ہی تحسین کے لائق ہیں افواج پاکستان کے۔ انہوں نے اس کو منہ توڑ جواب دینے کے بعد اس پر یہ ظاہر کیا ہے کہ یہ شام، عراق، لبنان نہیں ہے، دوبارہ سوچ سمجھ کے اس طرف میلی نگاہ ڈالنا، اور پھر آخر الحمدللہ جب ان کو جواب ملا تو یہ اس بات کو سوچنے پر مجبور ہوئے کہ ہم نے جو کیا غلط کیا ہے، اور آگے اگر ہم کوئی قدم اٹھائیں گے تو ہمارے ساتھ بہت کچھ برا ہو جائے گا۔ شام یا عراق یا لبنان جہاں ہم حملہ کر کے آ کے گھر میں سو جاتے ہیں، کوئی جواب دینے والا نہیں ہوتا، یہاں وہ سسٹم نہیں ہے، بلکہ جواب ملے گا۔ جب ان کو جواب ملا تو پھر اس کے بعد ان کی آنکھیں کھلی، اور پھر انہوں نے رابطہ کر کے جو معافی تلافی کی کہ ہم اچھے تعلقات چاہتے ہیں، ہم اچھے تعلقات آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ اچھی بات ہے، ہم بھی چاہتے ہیں کہ اپنے سکون سے زندگی گزارو، یہاں بھی لوگوں کو سکون سے رہنے دو۔ یہ دہشت گردیاں یہاں پر جو تم نے ایمان بگاڑوں کے نام پہ اڈے کھولے ہوئے ہیں یہ سب بند کرو، اور یہ مذاق ختم کرو، دہشت گردی کو ختم کرو۔ کب تک دہشت گردی کرو گے؟ پچھلی تمہاری تاریخ اٹھا کے دیکھو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے لے کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت شروع ہوئی تو تم نے وہاں سے دغا بازی، ڈرامے بازی، دہشت گردی کا آغاز کیا۔ سیدنا فاروق اعظم، پھر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں تم نے کیا کچھ ڈرامے بازیاں کی، غداریاں کی، پھر یہ سلسلہ تم آج تک چلا رہے ہو۔ غداریاں، یہ کس بیانیاں کب تک جاری رکھو گے؟ مرنا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے۔ تمہارے ابا و اجداد یہی کام کرتے دنیا سے چلے گئے، انہیں کیا حاصل ہوا؟ تم بھی اسی طرح چلے ہوئے، تو کیوں نہیں سیدھے ہو جاتے اور اپنا طریقے کے ساتھ زندگی گزارتے؟ صحابہ اکرام، اہل بیت اطہار اور اپنے آپ کے ساتھ خصوصاً مخلص ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دو چیزیں چھوڑ کر گئے ہیں، کتاب اللہ و سنت ہی، اللہ کی کتاب اور سنت رسول اللہ، اس پر چلو اور اپنے لیے بھی دنیا اور آخرت کی کامیابیاں سمیٹو، اور دوسرے مسلمانوں کو بھی چین راحت سے جینے دو، اور یہ غداریاں چھوڑ دو، یہ میر جعفر اور میر صادق والے کام چھوڑ دو، وہ بھی تمہاری نسل کے لوگ تھے، تو ان سے سبق سیکھ کر تم نے اسی معاملے کو آگے بڑھایا ہوا ہے۔ تو اگر جواد نقوی اور اس جیسے مفتی فضل ہمدرد، یہ بہت ساری شکلیں ہیں، اور اس طرح کے سارے شیعہ وہ اس وقت ایران کے بیانیوں کو آگے بڑھا رہے ہیں اور پاکستان پر اس کا بلیم ڈال رہے ہیں، میں ان کی شدید مذمت کرتا ہوں، اور پوری عوام، پوری پاکستان کی قوم ان کی شدید مذمت
کرتی ہے ان کی غلط بیانیوں کی اور ان غداریوں کی، اور ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ایسے لوگوں پر کڑی نگاہ رکھ کے ان کا کڑا احتساب کیا جائے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔